رحیم۔ باب الخطبۃ قائما وقال انس بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے الخطبہ قائما۔ جمعہ والے دن جب خطیب خطبہ دے تو وہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، خطبہ حالت قیام میں دیتے جب بھی خطبہ دیتے۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی وہ حضرت نافع نقل کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یقعد ثم یقوم کما تفعلون الآن۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور پھر وہ بیٹھتے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب یہاں دیکھیے پہلی بات کہ خطبہ جب بھی دیا جائے تو کھڑے ہو کر دیا جائے۔ بیٹھ کر خطبہ دینا ناجائز اور حرام ہے۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ خطبہ جب بھی دیا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا اور ممبر پر کھڑے ہو کر دیا جائے گا۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ممبر نہیں ہے، مسجد والے غریب ہیں یا مسجد کے نمازی بے حس اور بے غیرت ہیں، وہ ممبر نہیں خریدتے، تو پھر اس صورت میں اگر خطیب خطبہ دے تو وہ زمین پر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر خطبہ دے، لیکن خطبہ پھر بھی کھڑے ہو کر دینا پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کھڑے ہونا واجب ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ شرط ہے جمعے کے لیے کھڑا ہونا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بھی لازم اور سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جمعے کا خطبہ جب بھی دیا جائے گا تو وہ حالت قیام میں دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے جس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے۔ دوسری بات کہ دو خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ پہلے آپ خطبہ دیتے، خطبہ دینے کے بعد پھر بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور پھر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ دو خطبے دینا یہ بھی سنت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا خطبہ دینے کے بعد بیٹھنا چاہیے اور کافی دیر بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض خطبہ جلدی میں ہوتے ہیں، وہ خطبہ پہلے تو پڑھ دینا الحمدللہ جی شادی کبھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پڑھ کے آ رہے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو ابھی مقعد شریف لگتا ہی نہیں ہے، یہ ممبر کے ساتھ کو فوراً کھڑے ہو کر پھر الحمدللہ ایسے خطیبوں کے پیچھے جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ جمعہ نہیں پڑھاتے،
یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، خطبے کا ایک ایک جملہ ایک ایک حرف سمجھ میں آنا چاہیے، خطبے میں اللہ کی حمد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات، اوامر اور نواہی کا تذکرہ ہو۔ دوسرے خطبے میں پھر اللہ کی حمد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام کی شان بیان ہو، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے جو اولاد ہے ان کی شان بیان ہو، اور اس کے بعد خطبے کا اختتام ہو۔ تو اس لیے خطبہ جو ہے وہ بھی بڑی تسلی سے دینا چاہیے، اور دونوں خطبوں کے درمیان میں کافی دیر بیٹھنا چاہیے، اتنی دیر ضرور بیٹھنا چاہیے کہ جس میں نمازی بھی اور امام صاحب خود دونوں بھی اللہ سے دعا مانگ سکیں، چونکہ اہل علم نے لکھا ہے بین الخطبتین، دونوں خطبوں کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے یہ اجابت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس موقع پر لازمی دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں اللہ سے آدمی اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے، اپنے اعمال کی سلامتی کی دعا مانگے، اس کے بعد اگر کوئی دنیاوی حاجت اور ضرورت ہے تو وہ مانگے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گئی امام کی بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مسجدوں میں آج کل ایک خطبہ دیا جاتا ہے، بعض مسجدوں میں ایک خطبہ دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ نام لیتے ہیں بخاری شریف کا کہ ہم بخاری پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ان بیچاروں کو بخار نہ آتا ہو، بخاری آتی ہوتی تو وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر 2 خطبے دیتے، لیکن میں کیا کروں، دیکھ عاشق کو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو مگر آتی نہیں بخاری۔ نام تو لیتا ہے بخاری کا، اور وہ بخاری بخار والا بخاری تو ہے، لیکن بخاری شریف والا بخاری نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ بخاری میں لکھا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ اب امام صاحب تو خطبہ دیں گے، مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدیوں کے حوالے سے امام بخاری نے الگ باب باندھا ہے، باب استقبال الناس الامام اذا خطب واستقبل ابن عمر وانس الامام۔ امام بخاری نے یہ دوسرا باب باندھا کہ جب امام خطبہ دے تو تمام کے تمام سامعین نمازی امام کی طرف متوجہ ہوں، استقبال الامام ہو، یعنی ان کا چہرہ امام کی طرف ہو۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر یہ ممبر ہے، اس پر جب خطیب بیٹھتا ہے یا میں بیٹھتا ہوں تو میری پیٹھ ہوتی ہے بیت اللہ کی طرف، قبلے کی جانب، اور میرا منہ ہوتا ہے جانب مشرق میں، جس طرف نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نمازیوں کا چہرہ میرے چہرے کی طرف ہونا چاہیے۔ تمام مسجدوں میں کوئی بھی خطیب ہے تو نمازیوں کا کام ہے خطیب کی طرف منہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو نمازیوں پر یہ واجب ہے کہ وہ باقاعدہ امام کی طرف متوجہ ہوں، امام کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ جو نمازی تقریر سننے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور منہ نیچا کر کے یوں بیٹھے رہتے ہیں سور کی طرح منہ بنا کر کہ تاکہ ہمیں کوئی ذوق سے تقریر سننے کا جو ہے نا وہ کوئی خاص وہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی ہیں تو ہم نیچے ہو کر ذکر کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ذکر میں لگائے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس وقت اللہ کا دین بیان ہو رہا ہو اس وقت ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا، اس وقت اللہ کا ذکر سننا عبادت ہوتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نمازیوں کو چاہیے کہ نگاہ کھول کر رکھیں، منہ اوپر کریں، خطیب کی طرف منہ کر کے رکھیں تاکہ دیکھیں کہ خطیب بات کیا بیان کرتا ہے، اس کا لب و لہجہ کیا ہے، وہ الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے، کون کون سا دین کا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین بیان کرنے والا دین بیان کرتا ہے تو جو لوگ خطیب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں یا شاگرد اپنے استاذ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہیں سبق یاد ہو جاتا ہے،
نمازیوں کو تقریر یاد ہو جاتی ہے، دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو نیچے دیکھتے رہتے ہیں یہ ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں، نہ ان کا دماغ کام کرتا ہے نہ ان کا دل کام کرتا ہے۔ اس لیے یہ سبق یاد رکھیں کہ جمعہ والے دن تقریر جب بھی سنیں تو امام اور خطیب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ایک بات کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جب بھی تقریر کے دوران بیٹھتے تو ان کا چہرہ خطیب کی طرف ہوتا تھا۔ اب امام بخاری بھی بڑی زبردست آدمی ہیں، دو صحابیوں کا حوالہ دیا۔ عبداللہ بن عمر کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ عبداللہ بن عمر وہ ہیں جو چھوٹی عمر میں صحابہ اکرام کے مفتی ہیں، چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محدث ہیں، چھوٹی عمر میں اللہ کے قرآن کے مفسر ہیں، چھوٹی عمر میں قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور مسائل فقہ بیان کر کے بڑے بڑے فقہاء صحابہ اکرام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور انس بن مالک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم ہیں جنہوں نے 10 سال نہ صرف رسول اللہ کی خدمت کی، رسول اللہ کے پاؤں دھو دھو کر رسول اللہ کی حدیثیں یاد کی ہیں، رسول اللہ کا دین یاد کیا، خادم اعظم۔ اور خدمت کا مقصد بھی یہی تھا کہ رسول اللہ کا فیض حاصل ہو۔ اتنے بڑے جلیل القدر دو صحابی جب مسجد میں آتے جمعہ پڑھنے تو ممبر پر بیٹھنے والا کوئی بھی ہوتا، یہ نہ کہتے کہ جی ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نیچے ہی دیکھیں گے، نہیں، یا ہم جب خطبہ ختم ہو جائے گا تو آخری رکعت میں آئیں گے چونکہ ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلے آ کر بیٹھتے تھے اور خطیب کے منہ کی طرف دیکھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب خطیب خطبہ دے تو سامع پر یہ فرض واجب لازم ہے کہ وہ خطیب کی طرف متوجہ ہو کر اس کی ایک ایک بات کو سنے۔ اور یہ صحابی نے عمل کر کے بتلایا، میرے اور آپ کے لیے سبق سکھلا دیا۔ اس کے ضمن میں حدیث ہے، حضرت عطاء بن یسار کہتے ہیں انہ سمع ابا سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حولہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور ہم ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم کیسے بیٹھے؟ ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہ سلیقہ بھی بتلا دیا۔ اچھا، یہ بھی مزے کی بات یہ ہے، اصل یہ ہے کہ جب خطیب منبر پر بیٹھے تو نمازی بجائے صفوں میں بیٹھنے کے وہ اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھیں تاکہ اچھے طریقے سے علمی مجلس نظر آئے۔ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علمی مجلس ہے۔ تقریر کے دوران، خطبہ کے دوران یوں بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ توجہ سے دین سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور اگر اس طرح بیٹھنا مشکل ہے تو جیسے ہماری صفوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کونے میں بھی کوئی آدمی ہے تو اس کا چہرہ خطیب کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر یوں گول دائرے میں بیٹھیں گے تو ہر آدمی کا چہرہ خطیب کی طرف ہوگا، جو یہاں بیٹھے گا ادھر سے ادھر دیکھے گا، ادھر والا ادھر سے ادھر دیکھے گا، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر صفوں میں بھی بیٹھے ہیں تو تب بھی ان کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خطیب کی طرف ان کی نظر ہو۔ یہ مسئلہ سن لیں، خطیب کی طرف سامنے بیٹھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو صوفی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا منہ نیچے کر کے، ان کو چونڈی مار کر بتا دینا چاہیے واجب چھوٹ رہا ہے، اوپر دیکھو، للو نہ بنو، بگو گوشے نہ بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر حضور کی سنت پر اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھو تاکہ آپ کو دین سمجھ میں آئے اور آپ کو جو ہے نا دین اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سکھائیں۔ آخری بات، یہ جو باتیں حدیث میں بیان ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آداب بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آداب ہے۔ جو بھی آدمی آداب کا خیال رکھتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے دینی مجلس میں بیٹھے گا وہ کبھی محروم نہیں جائے گا۔ جو آدمی آداب کا خیال نہیں رکھے گا، آداب سے ہٹ کر مسجد میں یا دینی مجلس میں بیٹھے گا وہ کورا آئے گا، کورا جائے گا، اس کو کبھی دین فائدہ نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تقریر ہو رہی ہوتی ہے، وہ سائڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جو سائڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں یہ بھی حرام ہے،
اور میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں خطبہ چھوڑ کر نا یہ ڈنڈا لے کر اس بندے کی کمر میں ماروں۔ خطبہ عربی کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا، جیسے پوری رات اس کو بیوی نے سونا ہی نہیں دیا، پتہ نہیں کیا مانگتی رہی ہے۔ اللہ کے بندو، خدا کے گھر میں آئے ہو، خطبہ پڑھا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا دین بیان ہو رہا ہے، یہاں تو اس قدر چست اور چوبند ہو کر بیٹھو پتہ چلے کہ ملائکہ بھی تمہارے بیٹھنے پر رشک کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب کوئی آپ لوگ بھی دیکھا کریں مسجد میں کوئی ٹیڑھا ہو کر بیٹھے نا، ٹیک لگا کر اس کو چونڈی لگاؤ، سیدھا ہو کے بیٹھو، بولے تو زور سے تھپڑ لگاؤ، یا تو مسجد میں بیٹھو تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق، نہیں ہے تو اخرج، نکل جاؤ۔ چونکہ منافقوں کی طرز پر جو لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں ان کا مسجد میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسجد میں وہ اسی آدمی کو بیٹھنے کا حق ہے کہ جس کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من